بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوٹی آف اسلام کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، گھر میں بلی پالنے سے انسان کو کیا سب سے بڑا فائدہ ملتا ہے، جان کر آپ بھی گھر میں بلی لے آئیں گے۔ اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں، انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا، نہ تو کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے سدھایا یا پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہل شاید اس وجہ سے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھی، اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد از ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہریسہ بھیجا، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھا لیا جہاں بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم کا فرمان ہے، یہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس طرح ایک روایت میں ہے، کبشہ بنت کعب بن مالک جو ابو قتادہ کی بہو ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی برتن میں ڈالا تو بلی آئی اور اس سے پانی پینے لگی، تو انہوں نے اس کے لیے برتن ٹیڑھا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا۔ کبشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھے جا رہی ہوں تو وہ فرمانے لگے، تو کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ نجس اور پلید نہیں، بلکہ یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والیاں ہیں۔ دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذع جانور ہے اور نہ ہی نجس۔ یہ ہر شخص کو معلوم ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق قریب میں عقیدت دی گئی اور اسلام نے اس روایت کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا، جو اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی ہے۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار اور محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی کی، جیسے ایک صحابی کی کنیت ہی ابو ہریرہ پڑ گئی تھی۔
حضرت ابو ہریرہ کے نام کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہیں۔ کچھ نے لکھا ہے کہ آپ کا نام اسلام لانے سے قبل عبد الشمس تھا اور اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا۔ کسی نے عمر بن عامر لکھا، کسی نے عبداللہ بن عامر، لیکن آپ کا اصل نام راجہ کول کے مطابق عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہے، اور ابو ہریرہ کنیت رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جس کو آپ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس لیے آپ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ یہاں سے ایک بات واضح کر دیتے ہیں کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں ابو ہریرہ کا مطلب بلی کا باپ ہے، حالانکہ یہ معنی لینا بالکل غلط ہے۔ عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک دن ابو ہریرہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ دوستو، یہ روایت ثابت کرتی ہے کہ گھر میں بلیاں پالی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ضرور پورا کرے، مگر ان کے کھانے اور پینے کا پورا خیال رکھا جائے، اسے کوئی تکلیف اور ایذا نہ دی جائے۔ سائنسی اعتبار سے بھی گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے، وہ یہ کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کا مریض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے، یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ اب ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں جو ماہرین کے تجربات کے بعد سامنے آئے ہیں۔ ویسے تو یہ معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہیں، جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں ان کے لیے انتہائی فائدہ مند بھی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتیں۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے، جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔